السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. اس وقت آپ سن رہے ہیں FM پنجاب رنگ سے جویریہ شفیق کی آواز. راولپنڈی، اسلام آباد، مری، کہوٹا، جہلم، آزاد کشمیر، جہاں جہاں میری آواز ہوا کے دوش پہ تیرتی ہوئی آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، میں تمام سامعین کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. امید ہے کہ آپ تمام سامعین خوش ہوں گے اپنی زندگیوں میں اور آج کا دن آپ کا بہت اچھا شروع ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. جی تو سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی ٹائم جو کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی جانب سے، راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے تعاون سے FM پنجاب رنگ سے براہ راست ہوا کے دوش پہ پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق وقت ہوا چاہتا ہے 8:34. ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک 10 بجے تک. ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے. پروگرام کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اس سے ہمیں اپنے پروگرام کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے. جی تو سامعین، جو لوگ راولپنڈی میں داخل ہو رہے ہیں انہیں کہنا چاہوں گی جی آیا نو بخیر راگلے ست بسم اللہ تے خوش آمدید. جو لوگ دوسرے شہروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے. جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے کہنا چاہوں گی گیٹ ویل سون اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے. جو لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے نمبرز بتاتی چلوں. آپ ہمارے لینڈ لائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0519291520. آپ ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 033392912523. واٹس ایپ پر لکھیے اپنا نام، اپنے شہر کا نام، مختصر سا پیغام اور بھیج دیجیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر. جی تو سامعین، ایک افریقی کہاوت ہے if you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate a nation. یعنی اگر آپ نے ایک مرد کو تعلیم دی تو گویا آپ نے ایک فرد کو تعلیم دی، لیکن اگر آپ نے ایک عورت کو تعلیم دی تو گویا آپ نے ایک معاشرے، ایک قوم کو تعلیم دی. اس کہاوت سے تعلیم کی اہمیت واضح ہوتی ہے چونکہ ہمارے معاشرے کا نصف حصہ طبقہ نسواں پر مشتمل ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو تو ہمیں طبقہ نسواں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. اس سلسلے میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں طالبات کو IT اور جدید شعبوں میں تعلیم دی جا رہی ہے. آج کا یہ پروگرام اسی حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہم آپ کو راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے بارے میں، راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے آج ہم آپ کو بتائیں گے شعبہ کمپیوٹر کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں داخلوں کا آغاز ہوا ہے اس کے متعلق ہم آپ کو جانکاری فراہم کریں گے. آج ہمارے لیے بڑے ہی مان اور اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا تعلق شعبہ کمپیوٹر سائنس سے ہے. آپ PhD ڈاکٹر ہیں، آپ کا تعلق درس و تدریس سے ہے، آپ اپنے شعبے میں بڑی مہارت سے کام کر رہی ہیں اور اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عنبر سرور ہاشمی صاحبہ. ڈاکٹر عنبر سرور ہاشمی صاحبہ، ہم آپ کو اپنے FM پنجاب رنگ کے اسٹوڈیو اور اپنے پروگرام یونیورسٹی ٹائم میں خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید. میں آج آپ سے راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے بے حد خوشی محسوس کر رہی ہوں اور میں بلکہ یہاں پہ آج دوسری بار آئی ہوں تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے دوسری بار موقع ملا کہ میں آپ کے پروگرام کے تھرو لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکوں اور اپنے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتا سکوں. بہت شکریہ ڈاکٹر عنبر صاحبہ. میم، ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ سے بہت کچھ پوچھیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ ہمارے سامعین کو اپنی جائے پیدائش اور درس و تدریس اور تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں. اس کا چھوٹا سا اوور ویو دے دیں. جی بالکل. میری جو پیدائش ہے یہ راولپنڈی میں ہی ہوئی ہے. میں راولپنڈی میں ہی پلی بڑی ہوں. ہماری رہائش بھی ادھر راولپنڈی میں تھی. پھر میری جو یہ تعلیم ہے، ساری تدریسی تعلیم، یہ بھی راولپنڈی سے ہے. میرا میٹرک اور FSc فاؤنڈیشن فوج فنکشن گرلز کالج سے ہے. پھر جو میری انڈر گریجویٹ ڈگری ہے دیٹ از BS سافٹ ویئر انجینئرنگ، یہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے کی میں نے 2012 میں. اور پھر 2015 میں نے اپنی MS کی ڈگری لی جو کمپیوٹر سائنس میں ہے، ماسٹرز آف کمپیوٹر سائنس. اس کے بعد پھر شادی ہو گئی. شادی ضروری ہے. شادی ہو گئی
پھر اس کے بعد میں نے شادی کے بعد پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا 2017 میں, اور اللہ کا شکر ہے کہ 2021 میں میری پی ایچ ڈی ختم ہو گئی تھی, مکمل ہو گئی, ڈگری مل گئی. میری پی ایچ ڈی بھی کمپیوٹر سائنس میں ہے. جب میں نے ایم ایس کیا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے پھر ٹیچنگ شروع کر دی تھی, اور 2018 میں فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں گئی, وہاں پہ لیکچرر تھی. جب پی ایچ ڈی ہوئی تو وہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر بن گئی. اسسٹنٹ پروفیسر کے بعد پھر میں کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا نام سنا ہوگا آپ نے, میں وہاں پہ گئی, وہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر تھی سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں. پھر یہاں پہ سے آ گئی, اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ مجھے یہاں پہ نوکری کا موقع ملا, تو پھر میں یہاں پہ آ گئی. اس کے علاوہ اگر ٹوٹل ایکسپیرینس کی بات کی جائے تو میرے پاس 11 سال کا ایکسپیرینس ہے, جس میں سے 2 سال انڈسٹری میں کام کیا اور باقی سارا ٹیچنگ ہے. تو آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ کمپیوٹر سائنس چوز کرنے کی کوئی وجہ تھی خاص؟ جب میں نے انڈر گریڈ میں ایڈمیشن لیا تھا تو ہم اس زمانے کے بچے ہیں جب ماں باپ کہتے تھے کہ تم یہ ڈگری کر لو. بالکل. آج کل تو بچوں کو ماشاءاللہ بچے بہت صلاحیت رکھتے ہیں, بچوں کو خود اپنے ڈیسیشنز لینے آتے ہیں, لیکن اس دور میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں بھیجا کہ آپ, میرے پاپا نے کہا کہ آپ ایڈمیشن لے لو اس میں کمپیوٹر سائنس میں. پھر لیا تو, لیکن وہ ان کا یہ فیصلہ میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا. بیچلرز کے بعد میرا خود اتنا انٹرسٹ بن گیا تھا, کیونکہ جب آپ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہو, جب آپ پروگرامنگ کرتے ہو, جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ مشین پہ عبور حاصل کر سکتے ہو, تو آپ اس میں آگے بڑھنا چاہتے. پھر میں نے ماسٹرز اور پھر پی ایچ ڈی اس لیے اپنی کنٹینیو کی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, چونکہ آپ بطور سربراہ شعبہ کمپیوٹر سائنس اپنی خدمات سے انجام دے رہی ہیں, لہٰذا میں گزارش کروں گی کہ آپ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے کمپیوٹر سائنس کے پروگرامز کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو ایک مختصر سا جائزہ پیش کر دیں. صحیح. راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کا جو ہمارا کمپیوٹر سائنس پروگرام ہے, یہ ایسے ماہرین اور ایسے ٹیکنالوجی کے لیے ویمن کو تیار کرتا ہے جن کا مقصد تعلیمی اور صنعتی دونوں میدانوں میں ہے. جیسے اس میں نظریاتی, بنیادی اور عملی مہارتوں کا امتزاج ہے, تاکہ طالبات جو ہیں وہ ڈیجیٹل دنیا میں بھی آگے بڑھ سکیں. صرف ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس میں بچے اپنے آپ کو اتنا انڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں کہ کل کو اگر ان کو نوکری نہ بھی ملے تو وہ فری لانسنگ اور ڈیولپمنٹ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر کے اپنے لیے ایک بہتر زندگی بنا سکتے ہیں. جی تو سامعین, آپ کو ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. پروگرام سن رہے ہیں آپ لوگ یونیورسٹی ٹائم, جو کہ ایف ایم پنجاب رنگ کے تعاون سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امبر سرور ہاشمی صاحبہ, جن کا تعلق راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر سائنس سے ہے. جی تو ڈاکٹر صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا کہ کمپیوٹر سائنس کے پروگرام کے لیے نصاب کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے, نیز طالبات کو پڑھائے جانے والے چند کلیدی کورسز کے بارے میں بتائیے گا. اچھا, ہمارا جو نصاب ہے یہ ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن کی گائیڈ لائنس کے اکارڈنگ بنایا جاتا ہے, اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حال ہی میں ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایکریڈیٹیشن کاؤنسل جو ہماری انسیک ہے اس سے بھی ایکریڈیٹیٹ ہوا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارا اب نصاب ہے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو بھی پوری طرح فلفل کرتا ہے. سیکنڈلی اگر ہم بات کریں کچھ بنیادی کورسز کی, تو بچوں کے لیے بنیادی کورسز جو کمپیوٹنگ کور ڈومین میں آتے ہیں, جیسے ہمارے پاس ہے آپریٹنگ سسٹم ہے, پروگرامنگ فنڈامنٹلز ہے, ڈیٹا اسٹرکچرز ہے, ڈیٹا بیسز ہیں, یہ کچھ بنیادی کورسز ہیں. لیکن اگر ہم اعلیٰ سطح کی بات کریں تو ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, فائنل ایئر پروجیکٹ آتے ہیں. فائنل ایئر پروجیکٹ بھی ہم ایسے کراتے ہیں جو آج کل انڈسٹری میں بہت کامن ہو رہے ہیں, جو آج کل دنیا کے مسائل کے اوپر حل کرتے ہیں. آپ نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا نام سنا ہوگا, جو آج کل ترقی پہ بہت کام کر رہے ہیں. ہم اپنے سارے فائنل ایئر پروجیکٹس کو ایس ڈی جیز کے اکارڈنگ ہی تشکیل دیتے ہیں. سو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نہ صرف اخلاقیات, ریاضی, ایسے بھی کورسز کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم جہد ترقی کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, ہمیں یہ بتائیے گا کہ بلاک چین, انٹرنیٹ آف تھنکنگز اور کوانٹم کمپیوٹنگ جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ نصاب کس طرح اپڈیٹڈ رہتا ہے؟ ہمارا جو نصاب ہے وہ وقتاً فوقتاً جدید ٹیکنالوجیز کو بھی انکارپوریٹ کرتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بلاک چین ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس ہے, ایسی ٹیکنالوجیز کے اوپر ہم کنٹینیوسلی سیمینارز, ورک شاپس کنڈکٹ کراتے ہیں. بچوں کو انٹرنشپس
کراتے ہیں جہاں پہ ان ڈومینس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب انڈسٹری میں جاتا ہے, بچے کو جب ہینڈز آن ایکسپیرینس دیا جاتا ہے تو بچے کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے, اس میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے, اس کے پرابلمس کو میں نے کیسے حل کرنا ہے. تو ان سب جدید ٹیکنالوجیز کو ہم کنٹینیوسلی اپنے کریکولم میں انکارپوریٹ کرتے رہتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کے شعبے میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور انجینئرنگ کے اصول کس طرح سکھائے جاتے ہیں؟ اچھا, سافٹ ویئر انجینئرنگ اور یہ جو کورسز ہیں ہمارے پاس, یہ ہمارے کچھ ایڈوانس کورسز میں آتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ اعلیٰ سطح پہ اگر ہم بات کریں تو ہم بچوں کو سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھاتے ہیں, جس کے اندر ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ان کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی سکھاتے ہیں. اس کے ساتھ ہم ان کو سافٹ ویئر کو پروجیکٹ مینجمنٹ کا بھی کورس ہے ہمارے پاس, جس میں ہم سافٹ ویئر کو پروجیکٹ مینجمنٹ کے تھرو دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کی کاسٹ, بجٹنگ, ان سارے فیکٹرز کو بھی دیکھتے ہیں. تو ان کورسز کو ہم اپنے بچوں کو تھوڑا آگے جا کے 6 سیمسٹر میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ تو ویسے ہم 3rd سیمسٹر میں پڑھاتے ہیں, لیکن جو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ ہے یا سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, یہ 6 سیمسٹر پہ ہم پڑھاتے ہیں. جی بہت شکریہ. سامعین, آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتے چلیں کہ آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اس حوالے سے تاکہ آپ کو راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں ہونے والی داخلوں کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے. اور آج ہم آپ کو راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر سائنس کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عنبر سرور ہاشمی صاحبہ, جو کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں شعبہ کمپیوٹر سائنس کی سربراہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے سوال ہے کہ طالبات کے لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں کس قسم کی تربیت طالبات کو دی جاتی ہے, اور اس کو عملی دنیا کے ڈیٹا کو کس طرح سے پروجیکٹس کا حصہ بنایا جاتا ہے؟ اچھا, یہ جو ڈیٹا بیس سسٹمز ہیں, اس کے لیے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیب سیشنز کے ساتھ. ہمارے جو کریکولم ہے اس کے اندر ایک کورس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے اور ایڈوانس ڈیٹا بیسز کا بھی کورس ہے. اس میں نہ صرف بچوں کو ہم کوئریز لکھنا, آج کل جیسے اوریکل پہ بہت کام ہوتا ہے, بچوں کو کوئریز, کیونکہ آج کل ہر ایپلیکیشن کے ساتھ ایک ڈیٹا بیس بنتا ہے جس کے اندر آپ کا سارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. ڈیٹا کو کیسے آرگنائز کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہم اپنے ڈیٹا بیسز کے کورسز میں بچوں کو سکھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم 3 گھنٹے کی ان کو لیب بھی دیتے ہیں ہر ہفتے, تاکہ بچے کو نہ صرف تھیوریٹیکل بلکہ اس کو ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ملے. تو یہ چیزیں لیب سیشنز کے ساتھ سپورٹڈ ہوتی ہیں یہ کورسز. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ نیٹ ورک سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی جیسے موضوعات کو کمپیوٹر سائنس میں کے پروگرام میں کیسے ضم کیا جاتا ہے؟ اچھا, یہ جو کورسز ہیں نا, نیٹ ورک اور سائبر سیکیورٹی, آج کل جیسے آپ بات کریں, آج کل کے دور میں تو ویسے ہی ہمارا سارا ڈیٹا بہت اوپن ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے. تو ہمیں سائبر سیکیورٹی, نیٹ ورکنگ, ایسے کورسز کی بہت ضرورت پڑتی ہے. ہم ان کورسز کو لیبس کے ساتھ بھی کراتے ہیں. نیٹ ورک کے لیے جیسے ہمارے پاس 7 لیب بھی ہوتی ہے نیٹ ورک کی, اور ہمارے پاس سائبر سیکیورٹی کے لیے ہم باقاعدہ ورکشاپس بھی کراتے ہیں بچوں کو, جس کے اندر ہم ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز, نہ صرف ایپلیکیشنز کی بلکہ سائبر سیکیورٹی بلکہ ویب کی بھی, کیونکہ جب آپ ویب سائٹس یوز کرتے ہو تو آپ کا سارا آئی پیز ڈیٹا سب ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ کو کیسے سیکیورٹی کو انکارپوریٹ کرنا ہے, ہم بچوں کو یہ چیزیں ساتھ ساتھ پڑھاتے جاتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ آپ کے شعبہ کمپیوٹر سائنس میں طالبات کو مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ پڑھانے سے روشناس کروانے کا کیا بندوبست موجود ہے؟ ہمارے پاس یہ جو کورسز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, یہ ایک پراپر فلو میں بچے کو پڑھائے جاتے ہیں. جیسے اگر 6 سیمسٹر پہ ہم بچے کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھا رہے ہیں تو ہم اس کو 7ویں سیمسٹر پہ مشین لرننگ پڑھائیں گے, ہم اس کو ساتھ ڈیٹا سائنس کے کورسز پڑھائیں گے. یہ کورسز اس طرح ایک ہیرارکی میں پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کل آپ کو جیسے پتہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو دنیا کے ہر شعبے میں استعمال ہو رہی ہے. ہر شعبہ جو ہے اے آئی کو انکارپوریٹ کرتا ہے, جس کے اندر آپ نے ڈیٹا کے اوپر کیسے اس کو ہیومن لائک بیہیویئر پہ لے کے جانا ہے. تو ہم ایسے کورسز سارے اپنے نصاب میں شامل کرتے ہیں اور بچے کو ان سب کے اوپر ہم اس کو تھیوریٹیکل اور اس کی پریکٹیکل بیس اسٹرانگ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں بہت سے لوگ سن رہے ہیں اور پروگرام کو ہمارے پسند کر رہے ہیں. فیس بک پہ بھی ہمیں بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ بھی ہمیں بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے. کچھ کے سوالات ہیں اور کچھ نے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہا ہے, تو ان سب کے پیغامات کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان صاحب لودرا سے, اور وہ پروگرام کو سن رہے ہیں اور پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیصل صاحب بحریہ انکلیو سے, اور ان کا ایک سوال ہے کہ میڈم کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی دونوں میں سے کون سا شعبہ بہتر ہے؟ اچھا, شعبہ
بات کی جائے سی ایس یا آئی ٹی کی تو دونوں ہی بہتر ہیں, لیکن آپ کے لیے کیا بہتر ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کریئر گولز پہ, آپ کے انٹرسٹ پہ, اور آپ کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہو. ان سب چیزوں پہ پھر آپ اپنی ڈومین کو دیکھ سکتے ہو کہ کیا بیٹر ہے. اگر بات کی جائے تو کمپیوٹر سائنس کی, تو کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ تھیوریٹیکل ہمیں ایک فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے کمپیوٹنگ پروگرامنگ کی, الگوریدمس کی, ڈیٹا اسٹرکچرس کی. اور اگر آپ بات کرتے ہو جیسے پروگرامنگ کی, یا اگر آپ کو کوئی میتھ ریلیٹڈ پرابلم سالو کرنا ہے, اگر آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف انٹرسٹ ہے, مشین لرننگ کی طرف انٹرسٹ ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, کمپیوٹر گرافکس ہے, یہ ڈفرینٹ ڈومینس ہیں. اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ کمپیوٹر سائنس کی طرف کرو. لیکن اگر آپ بات کرتے ہو کہ ہم نے کوئی بزنس آپریشنس کو فالو کرنا ہے, یا ہم نے کچھ ایسی پروگرامنگ کرنی ہے جو کسی بزنس آپریشن کے لیے رکھتی ہیں, تو آپ آئی ٹی کو چوز کرو. لیکن اگر آپ سی ایس کی بات کرو, سی ایس کر کے آپ پھر ایک سافٹ ویئر ڈیولپر بن سکتے ہو, ڈیٹا سائنٹسٹ بن سکتے ہو, مشین لرننگ انجینئر بن سکتے ہو, کوئی گیم ڈیولپر بن سکتے ہو. یہ ڈفرینٹ ڈومینس ہیں جس میں آپ سی ایس کے بعد جاتے ہو. بٹ اگر ہم بات کریں آئی ٹی کی, تو آئی ٹی کے بعد آپ آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر بن سکتے ہو, آپ آئی ٹی سپورٹ اسپیشلسٹ بن سکتے ہو, نیٹورک ایڈمنسٹریٹر بن سکتے ہو. تو یہ دونوں ڈومینس پہ ویری کرتا ہے کہ آپ کی کیا انٹرسٹ ہیں, آپ کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہو, کیریئر میں کیا بننا چاہتے ہو. تو اس حساب سے لیکن ڈومینس دونوں ہی بہتر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. محمد فیصل صاحب, آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر سے بتا دوں گی, میم نے بولا کہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے, جو آپ کا کیریئر گول ہے, اس کے مطابق آپ اپنے شعبے کا ڈیسیژن لے سکتے ہیں. میم اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرا صاحبہ 7th روڈ سے, اور ان کا سوال ہے کہ داخلے کی آخری تاریخ کیا ہے, اور پی ایچ ڈی کے جو کورس شروع ہوا ہے اس کا بھی تھوڑا سا انٹرو دے دیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. ہماری جو ایڈمیشنس کی لاسٹ ڈیٹ ہے دیٹ از 25 اگست. 25 اگست ہماری آخری ڈیٹ ہے. اس کے علاوہ پی ایچ ڈی ابھی کمپیوٹر سائنس میں ہمارے پاس پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن نہیں ہے. ہمارا ابھی صرف انڈر گریڈ پروگرام ہے کمپیوٹر سائنس کا. تو پی ایچ ڈی باقی ڈومینس میں ہے, وہ اس کے لیے آپ کو یونیورسٹی وزٹ کرنا پڑے گا. لیکن جو ہمارا کمپیوٹر سائنس ہے اس میں ابھی تک پی ایچ ڈی ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ مظہر صاحب, اور آپ ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں ہمیں باراکو سے. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک خرم صاحب, اسکیم 3 سے سن رہے ہیں. ان کا سوال ہے کہ میڈم آج کل کے دور میں اے آئی کا جیسے بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے, تو آڈیوز, پکچرز, ویڈیوز جو ہے بنائی جاتی ہیں, تو کوئی ایسی ایپ یا کوئی ایسا پیمانہ ہے جس سے چیک کیا جائے کہ یہ تصویر یا یہ ویڈیو یہ اوریجنل ہے یا اے آئی جنریٹڈ ہے؟ ہاں جی, آج کل آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ ہر چیز ہی تقریباً ڈیٹا فورج ہوا ہے. تو ہمارے پاس ایسی ایپس ایگزسٹ کرتی ہیں جس کے اندر ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ایپ فورج ہوئی ہوئی ہے یا نہیں. اس میں کافی اے آئی ٹولز بھی آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ گوگل کرو تو آپ کو اس طرح کے ڈفرینٹ ٹولز مل جائیں گے, اپلیکیشنز مل جائیں گے. بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر صاحب لیا سے, پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائلہ آصف صاحبہ, اور وہ آپ کو گڈ مارننگ کہہ رہی ہیں, پروگرام کو پسند کر رہی ہیں. محمد یوسف مجبور صاحب موجود ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام بہت ہی زبردست جا رہا ہے, اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ تونسا سے. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید فاروقی صاحب, اور وہ بھی پروگرام کو کافی پسند کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام بہت ہی معلوماتی ہے اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سنان ڈوگر صاحب, اور ان کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر سائنس کی اہمیت آج کل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا بنیادی حصہ ہے. اس علم کے ذریعے ہم مسائل کو حل کرنے, نئی ٹیکنالوجیز بنانے اور مختلف شعبوں میں ترقی کرنے کے قابل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ صفان منیر صاحب موجود ہیں, اور وہ بھی پروگرام کی کافی تعریف کر رہے ہیں, اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں. خوش آمدید, شکریہ. رافعہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا آپ سے سوال ہے کہ پہلے تو انہوں نے آپ کی تعریف کی کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ بہت اچھا بولتی ہیں. اس کے بعد ان کا سوال ہے کہ کمپیوٹر سائنس میں اے آئی کے بھی سبجیکٹس پڑھاتے ہیں؟ جی بالکل, جیسے کہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی کہ ہمارے پاس اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اگر دیکھیں آج کل کے بچے کو نا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے پاس ایک واسٹ ڈومین ہے, بہت بڑی ہے. جب ہم مشین لرننگ کی بات کرتے ہیں تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ایک ڈومین آتی ہے. اسی طرح ہم ڈیپ لرننگ کی بات کرتے ہیں تو وہ مشین لرننگ کے اندر آتی ہے. یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ ایک ہیرارکل سلسلہ
ہم اے آئی کے اوپر ڈفرینٹ ورکشاپس بھی کراتے ہیں. پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جتنے بھی الگوریدمس ہیں جو آپ کے پاس جیسے آپ بات کرتے ہو اے اسٹار کی, ڈیپتھ فرسٹ سرچ, بریتھ فرسٹ سرچ, یہ ڈفرینٹ الگوریدمس ہیں جو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر بچوں کو کراتے ہیں. ہم بچوں کو ماڈل ٹریننگ کراتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہمارا نصاب ہے اس کے ساتھ ہم اس کو لیب بھی کراتے ہیں تاکہ بچے پائتھون میں, جیسے آج کل پائتھون کا بڑا ٹرینڈ ہے, تو پائتھون کے اندر ان الگوریدمس کو, ماڈل ٹریننگ کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے ابھی پہلے ایک آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس ایک سوال آیا ہے کہ امیج فورجری, اس کو امیج فورجری کہتے ہیں کہ اگر امیج جو ہے اس کو بنایا گیا ہے, اس کے پاس ہمارے پاس ایک ویب بیسڈ ایپ آتی ہے جس کو فوٹو فورینزکس ہے, وہ آپ استعمال کر کے چیک کر سکتے ہو کہ آپ کا امیج غلط تو نہیں ہے. اوکے, بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ضمیر الحسن صاحب. پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پروگرام بہت معلوماتی ہے, اور ہمارے ایف ایم کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایف ایم پنجاب رنگ زندہ باد. بہت شکریہ آپ تمام سامعین کا اور آپ کے کامنٹ کرنے کا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو, کوئی چیز کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھنی ہو میم سے, تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امبر صاحبہ, جو کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں شعبہ کمپیوٹر سائنس کی سربراہ ہیں اور اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دے رہی ہیں. تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ ہمارے فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں, آپ ہمارے نمبرز پہ بھی کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا شعبہ ہے اس میں ویب اور موبائل اپلیکیشن سے آپ اس کو کیسے اپنے نصاب کو کنیکٹ کرتے ہیں؟ اچھا, ہماری نصاب جیسے ہم نے بات کی کہ جو ہمارا کریکولم ہے ایچ ای سی کی گائیڈ لائنس کے اکارڈنگ ہے. اس کے اندر ہم ڈفرینٹ کمپیوٹنگ کور ہیں, کچھ الیکٹیو کورسز پڑھاتے ہیں. الیکٹیو کورسز میں ہمارے پاس ویب انجینئرنگ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, ہمارے پاس موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے. اگر ہم ویب کی بات کریں تو جو آج کل ویب ڈیولپمنٹ کے لیے جتنی ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں جیسے HTML ہے, CSS ہے, جاوا اسکرپٹ ہے, یہ ساری ہم بچے کو ود لیب کورسز کراتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی تو میڈ میں ہم بچے کو ساری جو ہمارے پاس ہے ریئیکٹ نیٹو, جیسے آج کل میڈ کے لیے بہت یوز ہوتا ہے موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے, تو ہم ریئیکٹ نیٹو کے اوپر بچوں کو کراتے ہیں. ہم فلٹر کراتے ہیں, ہم بچوں کو فرنٹ اینڈ بنانا سب سکھاتے ہیں. اپنے نوٹ JS کراتے ہیں موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں. یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو 2023 کا HEC کا کریکولم آیا ہے اس میں ہر کورس اب لیب کے ساتھ ہے. اس سے فائدہ یہ ہے کہ بچے کو صرف آپ ایک تھیوری نہیں پڑھاتے, آپ بچے کو ایک ہینڈز آن ایکسپیرینس لیب میں جب بچہ پریکٹیکل کام کرتا ہے تو اس کو آتا ہے, کیونکہ جب آپ خود کرتے ہو تو آپ کو سیکھتا آتا ہے. آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ جب تک بچے خود سے پریکٹیکل نہیں کریں گے وہ اس کو اس طرح سے اپلائی نہیں کر سکتے. ہینڈز آن ایکٹیویٹیز جو ان سے بہت ضروری ہیں. سامعین, گفتگو کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امبر صاحبہ اور وہ ہمیں اپنے شعبہ کمپیوٹر سائنس کے بارے میں بہت ہی معلوماتی گفتگو ہمارے ساتھ کر رہی ہیں, ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کر رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, ہمیں بتائیے گا کہ کیا کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے کمپیوٹر سائنس کے نصاب کا حصہ ہے؟ جی ہاں بالکل. آج کل جیسے سارا ڈیٹا ہی کلاؤڈ پہ ہے, اسٹور ہوتا ہے, تو ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو ایک اہم کورس کے طور پہ لیتے ہیں جس میں ہم کلاؤڈ آرکیٹیکچرز, ڈپلائمنٹ ماڈلز, AWS جو آج کل بہت ضروری ہے, مائکروسافٹ ایزر جیسی ٹولز کو سکھاتے ہیں. جی بہت شکریہ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا شعبہ کس طرح اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طالبات صنعت سے متعلقہ مہارتیں حاصل کریں؟ کیا کسی مخصوص ٹیکنالوجی یا زبانوں کی پروگرامنگ پر زور دیا جاتا ہے؟ جی بالکل. ہمارے سارے کورسز میں ہم ایسی ٹیکنالوجیز کو انکارپوریٹ کرتے ہیں, ایسی لینگویجز کو کراتے ہیں جو آج کل انڈسٹری میں ضرورت ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں ڈاکر کی, گٹ, SQL, C++, پائتھون, جاوا, ایجائل, یہ ساری اتنی امپورٹنٹ ٹیکنالوجیز ہیں جو آج کل انڈسٹری کا سارا ٹرینڈ ہی اس پہ, تو ہم بچوں کو ہر کورس میں کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بچوں کو کرائی جائے. اچھا, آپ ہمارے پاس ایک کامنٹ آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے کریئر گول کے مطابق آپ چوز کر سکتے ہیں CS یا IT, تو آپ نے اس میں بتایا تھا کہ بچوں کو گیمنگ بھی سکھائی جاتی ہے, گیم پروڈکشن وغیرہ, تو یہ ابھی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کسی بچے نے کوئی گیمز بنائی ہیں, کوئی ایپس ڈیولپ کی ہیں؟ ہاں جی, ہمارے جو ابھی فائنل ایئر پروجیکٹس ہوئے ہیں اس میں بچوں نے گیم بیسڈ پروجیکٹس جس میں یونٹی کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے ایسے پروجیکٹس بنائے ہیں, فائنل ایئر پروجیکٹس, کیونکہ بچوں کا زیادہ انٹرسٹ اکثر گیمنگ میں بھی آتا ہے اور آج کل تو لڑکیوں کا بھی بہت انٹرسٹ ہے گیمنگ میں, تو اس لیے بچے ایسی ایپس پہ کام کرتے ہیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ شعبہ کمپیوٹر سائنس میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طالبات کے لیے تحقیق کے کون سے مواقع میسر ہیں؟ یعنی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کسی کے ساتھ، کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی کولیبریشن موجود ہے؟ ہاں جی، ہماری یونیورسٹی کے بہت سے ایسے ایم او یوز ہیں جس میں ہم بچے کو کسی اور یونیورسٹی یا کسی اور ادارے میں کچھ عرصے کے لیے کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ایکسچینج بھی ہے، ہمارے پاس بچوں کو وہاں جا کے انٹرنشپ دی جاتی ہے. اسی طرح ہمارا جو ڈی ایس اے ڈپارٹمنٹ ہے وہ بچوں کو باقاعدگی سے ہمیں انٹرنشپ شیئر کرتا ہے کہ ہم انڈسٹری میں اپنے بچے کو بھیج سکیں. اب آپ نے انٹرنشپ کی بات کری دی ہے تو آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ شعبہ کمپیوٹر سائنس کی طالبات کے لیے انٹرنشپ اور انڈسٹری پارٹنرشپ کی سہولیات کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے ابھی جیسے سمر بریک چل رہا ہے اس میں موسٹلی بچے انٹرنشپ کرتے ہیں، تو آپ کے اسٹوڈینٹس کہاں کہاں پہ انٹرنشپس کر رہے ہیں؟ اچھا، ہمارے جو بچے ہیں انٹرنشپ کی اگر میں بات کروں تو ہمارے کریکولم میں انٹرنشپ ایک کریڈیٹڈ کورس ہے، 3 کریڈٹ کی انٹرنشپ کا کورس ہے، اور جو تو 2023 سے آگے ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ہمارے پاس انٹرنشپ ایک کریڈیٹڈ کورس ہے. بچوں کی بات کی جائے تو سمر جیسے پیک ٹائم ہے جہاں بچے انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، اسی طرح کچھ حساس ادارے، کچھ ہمارے پاس پرائیویٹ نجی ادارے ہیں جہاں پہ بچے انٹرنشپس کے لیے جاتے ہیں. کچھ ادارے ایسے ہیں جیسے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، بچے وہاں جاتے ہیں، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم بچے کو ایک باقاعدہ لیٹر دیتے ہیں یونیورسٹی سے کہ وہ بچہ ہمارا ہے اور وہ انٹرنشپ میں انٹرسٹڈ ہے آپ کے پاس، تو وہ ہم بچے کو دیتے ہیں اور وہ انٹرنشپ کے لیے جاتا ہے پھر. اور اس طرح آئی تھنک یہ جو ریفرنس لیٹر آپ لوگ دیتے ہیں تو یہ انٹرنشپ اس سے ایزیلی مل جاتی ہوگی. جی بالکل. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کی اپنے شعبہ کمپیوٹر سائنس کے بارے میں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے سامعین کو کمپیوٹر سائنس کے شعبے کی فیکلٹی ممبران کے بارے میں بتائیں، ان کی قابلیت اور مہارت کے بارے میں بتائیں. اس ٹائم ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی ہے جس میں سے 4 تو ڈاکٹرز ہیں اور 4 لیکچررز ہیں، وہ بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ساتھ، اور جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ سارے پی ایچ ڈی ہیں ماشاءاللہ. سب کی پبلیکیشن پروفائلز بہت اچھی ہیں. کچھ ہمارے پاس کمپیوٹر ویژن ایکسپرٹیز ہیں، کچھ ہمارے پاس نیٹ ورکس کے ہیں، کچھ ہمارے پاس انفارمیشن سیکیورٹی کے ہیں، کچھ ہمارے پاس امیج پروسیسنگ کے ہیں، کچھ ہمارے پاس سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ جن کی ایکسپرٹیز ہیں. اس کا یعنی کہ ہم نے ہائرنگ سے پہلے ان کی ایکسپرٹیز دیکھ کے ان کو ہائر کیا گیا ہے اس فیکلٹی کو. تو ہمارے پاس اعلیٰ فیکلٹی موجود ہے جو بچوں کو آل ٹائم اپنے ساتھ انٹریکٹ کرواتی ہے، کمیونیکیٹ کرتی ہے، ان کو آگے بڑھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جی بہت شکریہ. فیکلٹی کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے سامعین کو اپنی کمپیوٹر لیبس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی لیبس میں کون کون سی فیسلٹیز اسٹوڈینٹس کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. جی بالکل، جو ہماری لیبس ہیں وہ ایک اہم ان کا رول ہے بچوں کو آگے بڑھنے میں. ہماری لیبس میں اس ٹائم جو جتنے پی سیز ہیں، جتنے ڈیسک ٹاپ سسٹمز ہیں، دے آل آر 11 جنریشن سسٹمز. اور اگر ہم بات کریں تو انٹرنیٹ آل ٹائم پرووائڈیڈ ہے ہم کو. آج کل تو یونیورسٹی ہماری وائی فائی 7 پہ چلی گئی ہے، تو یہ ایک بہت ایک اچھا اسٹیپ ہے یونیورسٹی کے لیے کہ آل ٹائم اب بچوں کو انٹرنیٹ فیسلٹی بھی ہے. اگر لیب کی بات کی جائے تو لیب میں ہمارے پاس لائسنسڈ سافٹ ویئرس بھی ہیں. اس کے علاوہ ہر لیب میں لیب اٹینڈنٹس ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو کوئی بھی مسئلہ آئے تو وہ اس کو بچے کو مدد فراہم کر سکے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ اس کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں طالبات کو اسپیشلائزیشنز کروائی جاتی ہیں. یہ بھی بتائیے گا کہ اسپیشلائزیشن طالبات کی اپنی تعلیم اور کریئر کے اہداف میں کیسے مددگار ثابت ہوتی ہیں. اچھا، ہم بچے کو بھی ہمارا جو کریکولم ہے اس میں ہم میجرز آفر نہیں کرتے. ہمارا کمپیوٹر سائنس ہے جس کے اندر ہم بچے کو سارے ایسے کورسز پڑھاتے ہیں کہ اگر وہ کل کو ایم ایس یا پی ایچ ڈی پہ جاتا ہے تو وہ کوئی بھی کورس چوز کر کے اس میں اسپیشلائز کر سکتا ہے. مطلب ابھی آپ کی بی ایس میں کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے، اسپیشلائزیشن ایم ایس لیول پہ جاتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ایک بہت ہی اہم سوال ہمارے پاس موجود ہے آپ کے لیے کہ جو آپ کے پاس آؤٹ اسٹوڈینٹس ہیں یا فارغ التحصیل طالبات ہیں ان کے لیے کریئر کے کون کون سے مواقع دستیاب ہیں؟ اچھا، ان کے لیے کیریئر کے ایک جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کمپیوٹر سائنس کر کے سافٹ ویئر ڈیولپر بن سکتے ہو، پروگرام انجینئر بن سکتے ہو. ہمارے بہت سے ایسے بچے ہیں جو آلریڈی ابھی ہمارے 2 بیچز گریجویٹ ہوئے ہیں. وہ ہمارے جتنے ایلومنائز ہیں اس میں سے ایٹ لیسٹ 40% بچہ ہے جو جاب پہ لگ گیا ہے، جو جاب کر رہے. کچھ بچے ایسے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ فری لانسنگ کی طرف جا سکتے ہیں. تو ہمارا موسٹلی بچہ انڈسٹری میں جاب شروع کر چکا ہے.
جی بہت شکریہ. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں مستقبل میں آپ لوگ کوئی نئی ڈیولپمنٹ کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی ایسے اقدامات جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں. اچھا, ہم بچوں کے لیے کچھ کمپٹیشنز بھی ارینج کراتے ہیں جس کے اندر ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں پہ اگر کوئی ہمارے پاس ہائی لیول پہ کوئی کمپٹیشن آ رہا ہو تو ہم بچوں کو وہاں بھی بھیجتے ہیں. ہم بچوں کو کافی جگہ وزٹ بھی کراتے ہیں, انڈسٹریل وزٹس کراتے ہیں تاکہ بچے کو انڈسٹری سے پتہ چل سکے کہ کیا ہے. آنے والے دنوں میں ہم کریکولم میں کنٹینیوسلی جو ہمارے پاس ٹیکنالوجیز مارکیٹ میں جیسے آتی جاتی ہیں وہ ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اب نئے آنے والے بچے ہیں تو ان کو تو میں یہی بتانا چاہوں گی کہ اب جو ہمارے پاس پروگرام ہے کمپیوٹر سائنس جیسے کہ ایکریڈیٹیڈ ہے, اور آج کل کیونکہ ٹیکنالوجی کا زور ہے ویمن کے لیے ہے, لڑکیوں کو یہاں پہ کوئی ایسے ایشوز نہیں ہوتے کہ ہم نے کو ایجوکیشن میں نہیں جانا, تو بچیوں کو آگے بڑھنے میں ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت مدد دیتا ہے. تو اس لیے بچے آئیں, اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کریں, اور آج کل جو مارکیٹ میں جتنی اچھی آپ کو ایجوکیشن پرووائڈ ہو رہی ہے وہ ہم آپ کو ساری پرووائڈ کریں گے. ان شارٹ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی یہی خصوصیت ہے کہ یہ کو ایجوکیشن نہیں ہے. جو والدین اپنے بچیوں کے حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم نے کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھانا, تو ان کے لیے ایک اچھی فیسلٹی ہے کہ وہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی سے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں. سامعین, آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر عنبر سرور ہاشمی صاحبہ جو کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں شعبہ کمپیوٹر سائنس کی سربراہ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی مختصر سا پیغام دے دیجیے. ہمارے سننے والوں کو ایک تو میں آج بہت اچھا لگا مجھے یہاں بات کر کے اپنی ڈومین کے بارے میں. اس کے علاوہ آج کل کے دور میں اپنی بچیوں کو گھر نہ بٹھائیں, یونیورسٹی بھیجیں, ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں. آج کل کے دور میں یہ بات کرنا کہ بچیوں کو ہم گھر بٹھا لیں گے, بچیوں کو ہم پڑھائی کے لیے نہیں بھیجیں گے, ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دیں. آج کل کا بچہ تھوڑا اس طرح کا ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھنے کے لیے سپورٹ کرو گے تو وہ آپ ہی کے لیے فائدہ مند ہے. تو میری ماں باپ سے یہی ریکویسٹ ہے, بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں, سی ایس میں دیں, آئی ٹی میں دیں, جہاں اس کا انٹرسٹ ہے اس کو وہاں بھیجیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عنبر صاحبہ. سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے اور میں ڈاکٹر صاحبہ کے اسی پیغام کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. مجھے اپنی ہوسٹ جویریہ شفیق, ہماری آج کی مہمان ڈاکٹر عنبر سرور ہاشمی صاحبہ کو اور ہمارے ایف ایم پنجاب رنگ کے اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.